اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی کائنات سیریز کے ایک اور نیو ایپیسوڈ میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی اس اسپیسیفک ویڈیو میں ہم ارض کے بارے میں بات کریں گے، یعنی زمین کے بارے میں، ارض کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے تو الارض کا جو لفظ عربک کے اندر آتا ہے وہ اس پلینٹ ارتھ کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں پر بھی ارض موجود ہے کائنات میں وہاں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں بالخصوص ہم اس ارض کے بارے میں بات کریں گے، اس ارض کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے مطالعے میں ہے اور جس سے ہم واقف ہیں، جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں، جس کے اوپر ہمارے مکانات تعمیر ہوتے ہیں اور جس پر ہماری سروائیول کا ہر سامان موجود ہے۔ پلینٹ ارتھ کے بارے میں بات کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، سورۃ الطارق کے اندر۔ پچھلی لیسن میں ہم نے آسمان کے متعلق بات کی تھی اور آج ہم زمین کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آسمان چونکہ بلندیوں کا استعارہ ہے اور زمین چونکہ پستی کا ایک استعارہ ہے۔ آسمان کے متعلق یہ بیان فرمایا گیا تھا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اس آسمان کی قسم جو لوٹاتا ہے، اور وہ ہم نے پورا دیکھا تھا کس طریقے سے کیا چیز لوٹائی جاتی ہے۔ اور آج اس لیسن کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، زمین، اس زمین کی قسم جس کے اندر صدع ہے۔ اب یہ شگافوں کو کہا جاتا ہے، جیسے کوئی چیز پھٹی ہوئی ہو، اس کے اندر شگاف پیدا ہو گیا ہو، اس کو صد کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہے زمین، کہاں پر یہ شگاف موجود ہیں اور ان کی قسم کیوں کھائی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈسکرپشن دی ہے زمین کے بارے میں، اس پر ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ایک فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیے ہیں 7 آسمان، جن کی ڈسکرپشن ہم ایک ویڈیو کے اندر تفصیل سے کر چکے ہیں۔ 7 آسمانوں کی ایک خوبصورت ڈسکرپشن۔ بائی دی وے، اگر آپ نے کائنات سیریز میں وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نے بہت کچھ مس کیا ہے، اس ویڈیو کو ضرور جا کر دیکھیے، آپ کی نالج میں انشاءاللہ بے حد اضافہ ہوگا۔ اب 7 آسمانوں کی یہ جو پیدائش ہے، لائک اے رنگ ان ڈیزرٹ، لائک اے رنگ ان ڈیزرٹ، لائک اے رنگ ان ڈیزرٹ، یہ پھر 7ویں آسمان تک جاتی ہے، پھر وہاں پر سدرۃ المنتہا ہے، اور پھر اللہ جنت الفردوس ہے، پھر دین اللہ کا عرش ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ 7 آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی اس میں سے اتنی ہی اس کی مثل، یعنی اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی کی گئی ہے کہ آسمانوں کی مثل زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب اس کا بھی ہم نے تفصیل سے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے زمین کے حوالے سے۔ پہلے اس کی 7 زمینوں کی بھی جو ڈسکرپشن ہے اس کو ہم نے بڑا الیبوریٹ کر کے ایک ویڈیو دی کائنات سیریز کے اندر ہی بنایا ہے۔ اس کو بھی اگر آپ کے اندر علم کی چاہت ہے، شوق ہے، آپ کو پیاس ہے، تڑپ ہے آپ کو، دین آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے۔ اب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی ایک کمبینیشن، یتنزل الامر بینہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، اس کا حکم ان کے درمیان، ان کے بیچ نازل ہوتا ہے۔ فار واٹ پرپز؟ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ابن آدم سے خطاب ہے، ان اللہ علی کل شیء علما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہر ایک شے کا اس کے پاس علم موجود ہے۔ اب اگر زمین کو دیکھا جائے تو اس کی جو ایج ہے ارتھ کی، جو بتائی جاتی ہے سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے، اس کی ارتھ کی ایج 4.5 بلین ایئرز بتائی جاتی ہے۔ 4.5 بلین ایئرز، اس کو شاید ہم اپنے سکرینز پر یا اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز پر کیلکولیٹ نہ بھی کر پائیں۔ بہت ہی بڑا لمبا عرصہ ہے یہ، 4.5 بلین سال، کوئی کم وقت نہیں ہے۔ یہ زمین موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر آباد کیا تھا، اور انسان کی ذریت ہماری چلی تھی۔ اور اس کا جو ویٹ ہے زمین کا،
آپ اسکرین پر اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم کیسے اس کو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، اتنی زیادہ کیلکولیشن ہے، اتنے ٹن اس کا وزن ہے، اس کو میں زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنے ٹن وزن کی زمین ہے. اس کا جو پورا حجم ہے، اس کا جو پورا ایک ماس ہے، وزن ہے، وہ اتنا زیادہ ہے. اتنی بڑی ہیونلی باڈی آسمان کے اندر گھوم رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس سے بڑی بڑی ہیونلی باڈیز آسمان کے اندر تیر رہی ہیں، گھوم رہی ہے. اور یہ ایسا بھیانک سا تصور ہے، جب انسان اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی پاورفل کریشنز کا کریٹر اللہ تبارک و تعالی، جو ہمارا بھی کریٹر ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، تو وہ کتنا پاورفل اور کتنا عظیم ہوگا. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میں نے ذکر کیا تھا، اب اس کی باری آ گئی ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة من ماء. اب پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اللہ ہی کا فرمان ہے. یہ انڈائریکٹ سپیچ ایک ہے، ایک تو ہے وہی مطلوع جسے ہم تلاوت کر سکتے ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہے، دوسری قسم کی وہی ہے وہی غیر مطلوع، وہ وہی جس کو ہم تلاوت نہیں کر سکتے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہان مبارک سے الفاظ بیان فرمائے ہیں، لیکن اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علاقہ کیا گیا ہوتا ہے علم. الفاظ اس کے اندر پیغمبر کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو معنی، اس کی جو حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اس احساس کے ساتھ جب ہم ان الفاظ پہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا احسان ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہو جائے گا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کو گھیر لے گی، کیونکہ ہمیں ایک ایسی نعمت ملی ہے جس کی تمنا شاید کئی لوگوں نے کی ہوگی، یا یوں کہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی قسمت میں وہ نعمت ان کو میسر نہیں آئی. جی ہاں، میں ایمان کی نعمت کی بات کر رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان پر کلمہ ہے، یہ ایک ایسی قیمتی بات ہے، ایک ایسا تحفہ ہمیں ملا ہے. کوئی اس کے لیے ہم نے سٹرگل نہیں کی ہے، کوئی اس کے لیے ہم نے پاپڑ نہیں بیلے ہیں، مفت میں ملی ہے ہمیں یہ نعمت، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے متعلق، دنیا کے متعلق، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر اس دنیا کی قیمت، یہ جو ہول ورلڈ ہے جس کے اندر سب کچھ ہے، جس کے اندر امریکہ ہے، جس کے اندر جاپان ہے، جس کے اندر ٹرین ہے، جس کے اندر ریلویز ہیں، جس کے اندر ایئر ویز ہے، جس کے اندر ایروپلینز ہے، کیا کچھ نہیں ہے ہماری دنیا میں. اگر یہ ساری کی ساری دنیا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر اس پوری کی پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ سمیت اس کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی بھی ہوتی جتنا ایک مچھر کا پر ہوتا ہے. جناح بعوضة، اب مچھر کا پر کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کی وزن کیا ہوتی ہے، اس سے تو ہر کوئی واقف ہے. مچھر، پہلے تو مچھر کی ویلیو ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس کا جو پر اگر کہیں پہ گر جائے، کون اس کو اٹھا کے سنبھال کے رکھے گا؟ کیا اس کو کوئی سجا کے اپنی الماری میں رکھے گا؟ مچھر کا پر ہے. اس سے بڑی بڑی چیزیں ہماری پیروں تلے روند دی جاتی ہیں. وی ڈونٹ نو، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. بٹ اگر اس دنیا کی، ہول دنیا کی قیمت اتنی بھی ہوتی اللہ کے نزدیک جتنی ایک مچھر کے پر کی ویلیو ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اس کی ویلیو؟ آلموسٹ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر اتنی بھی ویلیو ہوتی دنیا کی اللہ کی نظر میں، دین ما سقا کافرا منها شربة من ماء، تو کافر کو اللہ تبارک و تعالی پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے نہیں دیتا. ہائے ہائے، کیا الفاظ ہیں، آپ غور کریں، کیا ردم ہے. اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں، اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اس کی ویلیو،
تو काफिर को पानी का घूंट भी नहीं पीने देता। अब पीने दे रहा है, खा रहे हैं काफिर भी, पी रहे हैं। क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि दुनिया की कीमत अल्लाह के यहां मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब कोई क्या ये अपने आप को धोखा दे, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास ऐशो अशरत के सामान है, I have a lot of money in my bank accounts, I have a car, I have a bike, और मेरी प्रॉपर्टीज हैं, मैं ही कोई भला हूं, मेरे पास इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतने दरख्त और इतने एकड़ जमीन, इतने बागात। कोई क्या कह सकता है? अगर किसी के पास दुनिया भी है सारी की सारी, पूरी की पूरी दुनिया में, जरा इमेजिन दुनिया के अंदर कितनी गाड़ियां हैं, कितने ट्रक हैं, कितने ट्रॉलर हैं और कितनी बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितने कारखाने हैं और कितने एरोप्लेन हैं, सबको मिला के अगर सब इकट्ठा किया जाए और एक शख्स को दिया जाए, देन वो सब कुछ पेश करे अल्लाह के सामने, तो अल्लाह के यहां उसकी क्या वक़्त है? कुछ भी नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है ये सब चीज। देन इंसान धोखे में पड़ जाता है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने करीम रब से किस चीज ने गफलत में डाला हुआ है, किस चीज ने तुझे गाफिल कर दिया? ये दुनिया की जिंदगी धोखे का घर है, 4 दिन की चांदनी है, जवानी है, कुछ महीनों कुछ सालों की बात है, ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा अगर किस्मत में लिखा है। मलकुल मौत सामने आ जाएगा, रूह खींच ली जाएगी, कब्र का मरहला आना है, नकीर और मुनकर के सवाल होने हैं, क़यामत को उठना है, अल्लाह तबारक व तआला के यहां पेशी है, जन्नत और जहन्नम सामने मौजूद है। Let us elaborate our imagination, अपनी फिक्र को, अपने जहन को दुनिया तक ही महदूद ना रखें। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है, फना हो जाएगी, कोई इसका भरोसा नहीं। सुबह को इंसान निकलता है, शाम को घर वापस आएगा या नहीं आएगा किसी को नहीं मालूम। लौ कानत दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सका काफिरन मिनहा शरबतम मिन माइन। अगर इस दुनिया की कीमत, इसकी वैल्यू इतनी भी होती अल्लाह के यहां जितनी एक मच्छर के पार की होती है, देन काफिर को पानी का एक घूंट भी पीने नहीं देता। क्या ही अच्छे अल्फाज हैं, दिल पर असर कर जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वाटर साइकिल है, हमने पिछले लेसन में भी इसको डिस्कस किया था। अब देखिए नीचे ग्राउंड वाटर है, स्लाइड में आप शायद अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये ग्राउंड वाटर है और जमीन के अंदर का जो पानी है। फिर इसको यहाँ पर प्लांट अपटेक इसको कहा जाता है, जो कि दरख्त हैं इसको खींच लेते हैं ऊपर जड़ों की मदद से। और सरफेस पर जो पानी मौजूद है जमीन की सरफेस के ऊपर 70% पानी ही है और 30% ही जमीन है। और ये सरफेस फ्लो जो पानी का है, इसके अंदर इवापोरेशन होती है ड्यू टू हीट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सन, जो कि हम पिछले लेसन में बता चुके हैं। और यहां से फिर ये इवापोरेशन ऊपर को जाती है, फिर इसकी ये जो ऊपर जाकर इसकी एक कंडेंसेशन होती है, जो कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं। फिर डिपोजिशन वापस आती है, जो बादल बनते हैं, कंडेंस होते हैं, फिर वो बारिश या बर्फ की शक्ल में पहाड़ ऊपर गिरता है। अगर हम राइट साइड की तरफ देखें स्लाइड में, आप स्लाइड को गौर से देखिए और ये समझने की कोशिश करें मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये फिर यहाँ पर वापस आता है, इसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, सॉरी। ये फिर वापस आता है जमीन पर, जमीन का पानी वापस जमीन पर ही आ जाता है। देन इस साइड को अगर देखा जाए
تو یہ جو پلانٹ اپٹیک ہے یہاں پر اس کی ایواپریشن ہوتی ہے اس سائڈ میں سمندروں میں، پھر کنڈنسیشن ہوتی ہے، پھر ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اس کو لے کے جاتی ہے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ ایک فرشتہ اس کو ہانک کے لے جاتا ہے، دین پرسپشن ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی اوپر کی سائڈ میں کنڈنسیشن ہوتی ہے، اور پھر ٹرانسپورٹیشن، پرسپشن، یہ سارا کا سارا پانی اوورآل یہاں سے جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ یہ پورا کا پورا واٹر سائیکل ہے، زمین کی زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور زمین زندہ ہے۔ اب یہاں پر 70% ایریا کے اوپر پانی ہے زمین میں، اور صرف 30% لینڈ ہے جس کے اوپر زندگی آباد ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پانی بے جان ہے، پانی کے اندر بھی زندگی موجود ہے، کئی طرح کی زندگیاں پانی کے اندر پل رہی ہیں۔ اور یہ ارتھ کا ایک اور اینگل سے سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے، یہ زمین کے اندر ہوتا کیا ہے ایکچولی، ہماری زندگی کس طریقے سے چلتی ہے۔ یہ فوسل فیولز اور آرگینک میٹر اینڈ ہیومس، یہ سب چیزیں یہاں پر زمین پر پڑی ہوتی ہے، زمین کے اندر ہوتی ہیں۔ دین یہاں سے فوسلائزیشن ہوتی ہے پلانٹس کے روٹس کے تھرو، اور یہ پروڈیوسنگ فیول، یہاں پر فیول بنتے ہیں، اور یہاں سے اس کے پتوں میں فوٹوسنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے، پھر یہ اوپر کی طرف ریسپیریشن ہوتی ہے، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے CO2 واپس اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، کمبشن ہو جاتی ہے۔ جب یہاں سے بلڈنگز کے اندر سے دھواں اٹھتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کو کمبشن کہا جاتا ہے، اوپر کی طرف سب چیز اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں سے اگر یہ کوئی بھیڑ بکریاں مر جاتی ہے، کوئی جاندار مر جاتا ہے، وہ ڈیکمپوز ہو کے زمین کے اندر ہی آ جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی ڈیکیڈنگ ڈیڈ باڈیز جو ہوتی ہے وہ بھی مختلف طریقوں سے ہوا کے اندر ہی تحلیل ہو جاتی ہے، اور یہ جب زندہ ہوتے ہیں ریسپیریشن کا پروسیس ہوتا ہے، انسانوں کا بھی ہوتا ہے، پھر یہ واپس آتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کچھ ڈیزالونگ ان واٹر، اس کے اندر پانی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، سولوشن بنتا ہے، سیڈیمنٹیشن اور کاربونیٹ راکس، یہ سب کچھ اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کی سمجھ میں جلدی آ جائے گا۔ یہ زمین کے اندر ایکچوئل میں پروسیس ہوتا ہے، جو بھی چیز مرتی ہے زمین کے اندر وہ زمین پر ہی پڑی نہیں رہتی، ورنہ تو جو جاندار ہیں زندہ ہے ان کا جینا مشکل ہو جائے، کیونکہ بدبو آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ سب کا سارا ہوا کے اندر تحلیل ہو جاتا ہے، پھر کسی نہ کسی طریقے سے واپس آ کر پھر اسی زمین کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر سے ایک طریقے سے اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا زمین کا پروسیس چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ Now let us see what are the conditions for life. There are several conditions on which life depend. زندگی گزارنے کی مختلف کنڈیشنز ہیں۔ There are 7 main conditions which are essential for life. First is atmosphere. Atmosphere, one of the main components present in this universe, which is very, very, very essential for the survival of human beings and all the living beings. Atmosphere is very important. Without this, there will be no life. And on the second part, there is water. Water is life. Water is life. The basics of life is upon water. پانی جو ہے اس کے اوپر ہی زندگی کا ایکچوئل میں دار و مدار ہے۔ اینڈ سالڈ لکوڈ گیس، سالڈ کی شکل میں بھی، لکوڈ کی شکل میں بھی اور گیس کی شکل میں بھی، یہ واٹر سائیکل جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اٹ از ویری اسینشیل فار لائف، اس کے بغیر بھی زندگی نہیں چل سکتی، اور یہ بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فری آف کاسٹ دی ہے۔ واٹر ایٹماسفیئر بھی اس نے فری آف کاسٹ دی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کیا ہمیں خریدنی پڑی ہے کوئی چیز، نو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانو جنو، اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گی۔ کاربن، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، آئل، گیس، کول، ساری کی ساری چیزیں زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دیر روم ٹیمپریچر ویری اسینشیل۔ جب ہیٹ آتی ہے، جو ہم نے پچھلے لیسن میں بات کی ہے، آفتاب سے جو ٹیمپریچر آتا ہے زمین کی طرف، اب ٹیمپریچر آتا ہے اس کو یہیں پر روک لیا جاتا ہے، اس کو پہلے انٹر ہونے دیا جاتا ہے زمین کے پاس، پھر اس کو یہیں روک لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ٹیمپریچر جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اسے روم ٹیمپریچر کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہ بھی نہ ہو، اگر اس کو انٹر ہی نہ کرنے دیا جائے، واٹ ول ہیپن؟ ہم مر جائیں گے، وی ول ڈائی۔ ٹیمپریچر کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس کو یہاں پر سٹور کیا جاتا ہے، جتنا ٹیمپریچر ہمیں چاہیے ہوتا ہے اتنا سٹور کیا جاتا ہے، جتنا نہیں چاہیے ہوتا ہے اتنا واپس والسماء ذات الرجع، وہ اس کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ احکم الحاکمین کی حکمت کے تقاضے ہیں، ہماری کوئی اس کے اندر کارستانی نہیں ہے۔
Then for life there will be only one sun. जिंदगी अगर गुजारनी है तो एक ही आफताब होना चाहिए, जो कि है हमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही आफताब दिया है, एक ही सूरज दिया है, तो हम जिंदा रह पाते हैं. अगर दो सूरज होते हम जिंदगी नहीं गुजार सकते थे. अप्रोप्रिएट साइज ऑफ सन, और सन होने के साथ साथ उसका एक जो हुजूम है, उसका साइज है, वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए जमीन के एतबार से, उसकी डिस्टेंस भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. तभी इसके अंदर थोड़ा सा मिली सेकंड्स का फ्लक्चुएशन भी अगर आ गया, देयर विल बी नो लाइफ, हर एक चीज तबाह हो जाएगी. ये अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब चीजों को थाम के रखा हुआ है. एंड सूटेबल सरफेस, जमीन सूटेबल सरफेस है जिसके ऊपर हम चल पाते हैं. ऐसा नहीं है कि जमीन इतनी सख्त है कि हम जब चले तो हमारे पांव चुभने लग जाए. ऐसा नहीं है कि जमीन जब हम चले तो जमीन इतनी नरम हो और इतनी दलदली हो कि हम जब चले तो हमारे पैर फिर हमें पैर नीचे की तरफ चले जाए और हमें खींच के निकालना पड़े. नहीं, दिस इज सूटेबल सरफेस, हम इस पर आराम से चल सकते हैं. ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं. नाउ लेट अस सी, आफताब जो है वो बीच में है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और ये हमारी जमीन है. 365 डेज की इसकी रोटेशन है, ये हम डिटेल कर चुके हैं. और इस जमीन के साथ ही आप एक और चीज देख रहे हैं, ये इसका चांद है, जमीन का चांद. और बाकी प्लैनेट्स भी यहाँ पर है, वेनस, जुपिटर, नेपच्यून, प्लेटो, सैटर्न, यूरेनस एंड मरकरी. इसके अलावा भी ये तो हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसको हम जानते हैं और साइंस स्टूडेंट्स इसको पढ़ते रहते हैं. ये एक्चुअली पूरा का पूरा सिस्टम घूम रहा है. और दो तरह की रोटेशन है, एक तो ऐसी रोटेशन है आफ्ताब की इर्द गिर्द, फिर एक और तरह की रोटेशन है जो कि जिस तरीके से स्पिन बॉलिंग की जाती है, वो भी एक तरह की रोटेशन है हर प्लेनेट की. और ये रोटेशन अगर आपको सीखनी है तो पिछले लेसन को आप देखिए जिसमें हमने सूरज के बारे में बात की थी, तो वहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. Then this is Jupiter, then Sun, Sirius and Pollux and Arcturus. ये सारे के सारे सूरज ही हैं. अब हमें जो सूरज नजर आ रहा है ये सूरज ये वाला सूरज है, सन जिसे बोला जाता है. ये हमारी जमीन का सूरज है, हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है. इससे बड़े भी सूरज हैं. आप देखिए कहां पर ये सूरज, ये वाला सूरज और कहां पर ये वाला सूरज. क्या हैसियत है इस सूरज, हमारे सूरज की इस सूरज के सामने? कुछ भी नहीं है. ये बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े सूरज हैं. ये तो छोटा सा सूरज है जिस पर हम नाज करते हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मुसख्खर करके रखा हुआ है. बाकी बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज, वी कैन नॉट इमेजिन कि होल कायनात कितनी एक्सपैंड हो चुकी है और इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज मूव कर रही होती हैं और रुकने का नाम नहीं लेती. हमारी इमेजिनेशन फेल हो जाती है, हमारे दिमाग की इतनी लिमिट्स नहीं है. अल्लाह तबारक व तआला की जात अजीम जात है, उसकी सल्तनत अजीम है, उसकी बादशाहत, उसकी मिल्कियत, उसका कंट्रोल हर एक चीज पर हावी है. दैट इज वाई शिर्क जो है सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहते कि मेरे मुकाबले किसी को खड़ा किया जाए. इतनी सुप्रीम अथॉरिटी कौन हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में जिसको खड़ा किया जाए? कोई भी नहीं हो सकता. ये ख्याल मुसलमान के जहन में भी नहीं आना चाहिए. देन उसके बाद ये वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मून है, फिर मार्स है. अब वीनस को देखिए जला हुआ, बिल्कुल एक ऐसा प्लेनेट है जैसे आग लग गई हो इसमें. और जमीन को देखिए जिंदगी से भरपूर, ब्लू, पानी ही पानी है. पानी जिंदगी की बुनियाद है, पानी से ही जिंदगी वजूद में आती है. और वाटर बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी नेमत है जिस पर जितना बोला जाए उतने अल्फाज कम पड़ जाएंगे. देन ये जमीन के साथ ही जमीन से मिलता जुलता एक यहाँ पर आपको सफेयर नजर आ रहा है, ये मून है, जमीन का चांद है. फिर मार्स है, मार्स भी एक तरह से इसके अंदर भी लग रहा है ऐसा कि पानी नहीं है, बट अल्लाह नोज बेटर पानी है या नहीं है. हमें टेलीस्कोप से जो तस्वीरें खींची गई है वो ये बता रही है, ये दिखा रही है कि ये बिल्कुल सूखे हुए हैं, जले हुए हैं, इनके अंदर जिंदगी नहीं है. बट अल्लाह नोज बेटर, किसी तरह की जिंदगी इनके अंदर भी हो, अल्लाह नोज बेटर.
اور یہ زمین کی فارمیشن ہے. اس کے اندر سالڈ انر کور ہوتا ہے جو کہ بڑا سالڈ ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر لکوڈ کور ہوتا ہے جو کہ بڑا آتش فشاں لاوا ہوتا ہے, پگھلا ہوا جواہرات اور یہ لوہا اور پتہ نہیں کاپر, کتنی چیزیں پگھلی ہوئی ہوتی ہے, یہ آتش فشاں ہوتا ہے. دین مینٹل اور پھر کریسٹ, جسے کریسٹ مینٹل اور کور کہا جاتا ہے سائنس کی لینگویج میں. اور یہ زمین کا ایک کٹ سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ میں. اب اوپر سے آپ دیکھیے کیا اتفاق ہے, اوپر سے بلیو ہے, پانی ہی پانی ہے, لیکن تھوڑا سا سکریچ, ایسا لگتا ہے کیا جائے نیچے آگ ہی آگ ہے, اور جتنا اندر جائیں گے اتنا آگ بڑھتی جائے گی. اب اندر کو آپ دیکھیں, اس سائڈ میں آپ دیکھیں بالکل سینٹر میں کتنی بھیانک آگ ہوگی. زمین کے سینٹر میں بالکل آگ, جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس کے اندر آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے. ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ ٹروپوسفیئر, اسٹریٹوسفیئر, میزوسفیئر, تھرموسفیئر, ایکزوسفیئر, یہ زمین سے اوپر کی سطح ہیں. پھر زمین سے نیچے لیتھوسفیئر اور ایسٹینوسفیئر. پھر اس کے اندر کرسٹ, مینٹل اور کور. تھکنیس آف کرسٹ 0 to 100 کلومیٹر تک. جب ہم نیچے جائیں گے تو کرسٹ ہوگا, پھر مینٹل ہوگا, پھر آؤٹر کور, پھر انر کور زمین کا ہو جائے گا. یہ ارتھ کی لیئرز کہلاتی ہے. اندر بالکل سالڈ مٹیریل ہے, پھر لکوڈ ہے, پھر اوپر پھر سے سالڈ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کس طریقے کی تخلیق ہے یہ. اس کو دیکھیں, انر سالڈ کور, زمین کو کھولا گیا ہے, کھول کے دیکھا گیا ہے, کوشش کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی. 6400 کلومیٹر کی ڈیپتھ ہے انر کور تک, اور 5100 کلومیٹر کی ڈیپتھ ہے آؤٹر کور تک, اینڈ 2900 کلومیٹر کی جو مینٹل جو راکس ہے, سیڈیمنٹری راکس اس کے اندر ہوتی ہے, سلیکیٹ منرلز ہوتے ہیں. اور پھر کرسٹ اوپر, جس کے بالکل ایک چھوٹی سی پتلی سی پرت ہے جو کرسٹ ہے, جس کے اوپر پانی ہوتا ہے. ہم یہاں پر یہ ہمیں نظر آ جاتا ہے, لیکن اس کے اندر جب دیکھا گیا تو آگ ہی آگ ہے. جتنا نیچے جائیں گے اتنا آگ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے ہیں. یہ زمین نہیں ہے آپ کی سکرین پر, چاند ہے, چاند کا سرفیس ہے, کوئی اور پلانٹ ہے, کوئی اور سیارہ ہے, کوئی اور باڈی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا یہاں پر زندگی پاسبل ہے؟ نو, ایبسولوٹلی نو. اس سرفیس پر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. کیا یہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں جس پہ اوپر ایسٹرائڈز آتے ہیں, حملے کرتے ہیں, وہ جل جاتا ہے, پلانٹ ختم ہو جاتا ہے. لائف از ناٹ پاسبل آن دیز ہیونلی باڈیز. یہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے محفوظ رکھا ہے, جو کہ ہم پچھلے لیسن میں بیان کر چکے ہیں. دین ہم زندگی گزار پاتے ہیں, سانس, ہماری سانسیں آتی جاتی ہیں. یہ اس احکم الحاکمین کی حکمت کے تقاضے ہیں. کیا اس پر زندگی ممکن ہے اس جلے ہوئے ستارے پر؟ نو. کہاں زندگی اس پر ممکن ہے؟ اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوگا. اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. زمین کے اندر اتنی گرمی ہے, اتنی ہیٹ ہے. اب اتنی ہیٹ ہے, یہ تو پھٹ جانی چاہیے, کیوں نہیں پھٹتی؟ یہ ایک ہی طریقے سے بچ سکتی ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ اس کے اندر کٹ لگایا جائے, اس کی یہ گرمی باہر نکالی جائے. کیا کچھ ایسا سسٹم بھی موجود ہے؟ یس, سائنس نے دریافت کر لیا ہے. دیکھیے زمین کے اندر شگاف موجود ہیں, اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ زمین کے اندر شگاف ہیں, بڑے بڑے شگاف ہیں. زمین کٹ سیکشن اس کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. یہیں سے وہ گرمی زمین کی جو اس کی انر کرسٹ میں, انر کور میں چھپی ہوئی ہے, وہ نکل جاتی ہے, اور زمین سیف رہتی ہے. یہ پھٹتی نہیں ہے. زلزلے کبھی کبھی آ جاتے ہیں جب دباؤ ہوتا ہے. یہ پیسیفک پلیٹ کے ارد گرد یہ جو لکیر بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر اس زمین کے کٹ لگے ہوئے ہیں. وہ بھی کہاں پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے آس پاس, سمندر کے آس پاس اس کے کٹ لگائے ہیں, تاکہ جب یہ پھٹے, آتش فشاں کبھی کبھار جب یہ پھٹے تو لاوا جو ہے سمندر میں پھٹے, کسی انسان کو نقصان نہ ہو. کیا ہی میرے رب کی حکمت ہے, کیا ہی اس کی حکمت کے تقاضے ہیں. یہ ہے زندگی, یہ ہے زمین, جس میں آگ بھی ہے, جس میں پانی بھی ہے, جس کے اوپر نیلا آسمان بھی ہے, جس میں زندگی کی ہریالی بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی اور طارق کی, اس آنے والی کی,
वमा अदराक मा तारिक, तुमको क्या मालूम वो आने वाला क्या है। अन्नज्मु साकिब, वो तो एक चमकता हुआ सितारा है। ये बाय द वे कोई आम सितारा नहीं है, ये बड़ी एक पावरफुल चीज है। अभी हम इसको स्किप करते हैं, इसको फिलहाल किसी और लेसन के लिए पेंडिंग रखते हैं, या कभी मैं इस पर बात करूंगा, या तफासिर इसके ऊपर देखिएगा ये किस सितारे का जिक्र हो रहा है। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हर एक जान के ऊपर कोई ना कोई निगरान जरूर है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, बस इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को देखिए वो किस चीज से पैदा किया गया है। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, वो एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया है, जो बाप की शर्मगाह से निकलकर माँ के पेट के अंदर और यूट्रस के अंदर जाता है, फिर वहां परवरिश पाता है, फिर माँ की शर्मगाह से निकल के दुनिया के अंदर आ जाता है। हकीर सा इंसान जब जवान हो जाता है तो अल्लाह को चैलेंज करने लग जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैन सुल्बि वत्तराइब, वो जो पानी है सीने और पीठ की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। इन्नहु अला रजइही लकादिर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं जरूर तुमको दोबारा उठाने पर कादिर हूं। कयामत के दिन यौम तुबलस सराइर, जिस दिन राज खोले जाएंगे। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, उस दिन किसी के पास कोई कुदरत, किसी के पास कोई ताकत, ना कोई मददगार उसका होगा। उस समाए ज़ात रज, ब्लू कलर से हाईलाइट है। कसम उस आसमान की जो लौटाने वाला है, क्या लौटाने वाला है वो आप देख चुके हैं। वल अर्ज़ ज़ात सदए, कसम उस जमीन की जिसके अंदर शिगाफ है, कैसे शिगाफ है, कहां पर है वो भी आप देख चुके हैं। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक ये बात एक फसल है, कौल फैसल है। उमा हुआ बिल हज़ल, कोई खेल तमाशा नहीं है ये कुरान। इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक ये लोग चालें चल रहे हैं, अल्लाह के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वअकीदु कैदा, मैं भी चाल चल रहा हूं इनके खिलाफ। फमहलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, बस काफिर जल्दी ही जान लेंगे कि उनकी इन चालबाजियों का उनका अंजाम क्या होना है। मैं मिलता हूं आपसे द कायनात सीरीज की एक और एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज।